مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ وہ روایات احادیث غلط بیان کرتے ہیں، مگر وہ تو روایات بیان کرتے ہیں جس میں لفظ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں پیارے بھائی، اگر معاملہ صرف لفظ آگے پیچھے کرنے کا ہو پھر تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مفہوم بھی انسان احادیث کا بیان کر دیتا ہے۔ وہ اضافے کرتے ہیں، اپنے پاس سے بنا کر پیش کرتے ہیں۔ میں کہوں گا تو کوئی کہیں گے جی چونکہ مولوی صاحب تو ویسے ہی ان کے خلاف ہیں اس لیے بات کرتے ہیں، میں قطعاً ان کے خلاف نہیں ہوں۔ اس مسئلے کی حقیقت سمجھانے کے لیے کراچی کے مولانا مفتی زر ولی خان، یوٹیوب پہ آپ لکھو کہ مولانا زر ولی خان تو اس کا کلپ آپ کو مل جائے گا، جو دیوبندی عالم ہیں، اہل حدیث عالم نہیں ہے، دیوبندی عالم ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں، تو مولانا زر ولی خان خود کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل جب حدیث بیان کرتے ہیں تو احتیاط سے کام نہیں لیتے، اپنے پاس سے بنا کر بھی پیش کر دیتے ہیں، بلکہ میں ان کا آپ کو اصل لفظ جملہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے مولانا صاحب کی تقریر سنی جس میں انہوں نے کہا کہ سیدنا عثمان نے صدقہ کیا، اس صدقے کو اللہ نے قبول کیا اور اس کے انعام کے طور پہ عثمان کی شادی رضی اللہ عنہ وارضا جنت کی حور سے کر دی، اور خواب آیا عبد الرحمن ابن عوف کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے پہنے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے، عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑ لیا کہ آپ سے کام ہے، آپ نے کہا بہت مشغول ہوں، بیزی ہوں، میں نہیں تمہاری بات سن سکتا، اور وہ مشغولیت کیا ہے کہ عثمان کے صدقے کی وجہ سے اس کا نکاح حور سے ہوا ہے، اللہ نے سارے نبیوں کو روٹی پر دعوت دی ہے اور ولیمہ بنایا ہے اور میں اس ولیمے پہ روٹی کھانے جا رہا ہوں۔ یہ وہ روایت ہے جو مولانا طارق جمیل نے بیان کی۔ مفتی زر ولی خان نے یہ روایت سننے کے بعد اپنے تبصرے میں یہ کہا مجھے نہیں پتا ہے مولانا طارق جمیل کون سی کمپنی سے حدیث لیتے ہیں۔ رات کو عبداللہ بن عباس کو خواب آیا، کیا خواب آیا کہ اللہ کا نبی سفید گھوڑے پہ سوار، سب پوشاک، انہوں نے لگام پکڑ، یا رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے ملنے کو جی چاہ رہا ہے۔ تو آج تو فارغ نہیں، آج عثمان نے اللہ کے نام پہ صدقہ دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حور سے نکاح کیا اور پھر اس کا ولیمہ قائم کیا ہے۔ آج سارے نبی عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہے ہیں۔ ایک عالم نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ وہ کذاب اور جھوٹا اور من گڑت حدیثیں پیش کرتے ہیں، واقعتاً ایسا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں احتیاط نہیں ہے، ان سے سخت خطرہ ہے کہ وہ بعض روایتیں پتہ نہیں کہاں سے کون سی کمپنی سے لیتے ہیں۔ اس دن ایک روایت میں سن رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائک نے آ کے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان کا ولیمہ ہوا ہے، میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ اس قسم کی روایتیں علماء حق سناتے ہیں جس کے سر پیر نہ ہو۔ یہ تبصرہ کسی اہل حدیث عالم کا نہیں بلکہ یہ تبصرہ مولانا زر ولی خان دیوبندی عالم کا ہے۔ تو ان کی روایات میں، ان کی تقاریر میں احادیث کے اندر اضافے اور موضوع ترین من گھڑت ترین روایات کو حدیث رسول بنا کر پیش کرنے کی ایک عادت ہے۔ اب جس بندے کے پاس بنیادی علم نہیں، جب ان تقاریر کو سنے گا تو گمراہ ہونے کا ڈر ہے، لہذا اسے احتیاط کرنی چاہیے۔